پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان طبقہ ہے وہ مڈل کلاس ہے. یہ اثر پڑے گا یہ زیادہ تر اس شہری آبادی کے اوپر پڑے گا کہ جو پاکستان کی معیشت چلانے والی آبادی ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں نیپرا کے آپ چیئرمین ہیں, آپ نے 4 سال سرو کیے ہیں, آپ سے ہر طرح کی بات ہوئی, لیکن میں اس پر اعتراض کرتا ہوں کہ آپ سننے کے بعد کرتے کچھ نہیں ہیں. اچھا جی دیکھیں, بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 63% جو صارفین ہیں اس کے اوپر تو اثر پڑے گا نہیں, جو آپ نے ظاہر ہے کہ یہ بات کہی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان طبقہ ہے وہ مڈل کلاس ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس پر کوئی سروے کیا ہے یا کوئی ایسی چیز کی ہے. یہ ان کو معلوم ہے کہ سوشو اکنامک کلاسز پاکستان میں کیا کیا ہیں, کون سے نمبر کے لوگ, ان کی آمدن کیا ہے اور ان کے اخراجات کیا ہیں, دیہی آبادی کس طرح سے خرچ کرتی ہے, شہری آبادی کس طرح سے خرچ کرتی ہے. یہ جتنا بھی اثر پڑے گا یہ زیادہ تر اس شہری آبادی کے اوپر پڑے گا کہ جو پاکستان کی معیشت چلانے والی آبادی ہے, جو سیلریڈ پرسن ہے, جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بجلی کے بھاری بھاری بل ادا کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس مرتبہ جب بل آئے ہیں, ہم شہر کراچی میں دیکھتے ہیں, میرے گھر کے پاس ہی کے الیکٹرک کا ایک آئی بی سی ہے, میں وہاں پر عورتوں کو اور بچوں کو اور نوجوانوں کو اور بزرگوں کو دھکے کھاتا ہوا دیکھتا ہوں. باقاعدہ گارڈ دھکے مار رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ بیچارے اپنے بل کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ سارے وہ پور کلاس سے تعلق نہیں رکھتے, غریبوں کو تو مار ہی دیا ہے آپ نے. وہ مڈل کلاس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اپنی نااہلی کا بوجھ حکومت, اور میں بہت معذرت کے ساتھ, میں نیپرا کے آپ چیئرمین ہیں, آپ نے 4 سال سرو کیے ہیں, آپ سے ہر طرح کی بات ہوئی, آپ نے سنا ہے, میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سن لیتے ہیں, لیکن میں اس پر اعتراض کرتا ہوں کہ آپ سننے کے بعد کرتے کچھ نہیں ہیں. اس لیے کہ جب آپ کوئی فیصلے کرتے ہیں, یہ جو آپ نے پوچھا تھا نا, آپ نے کہاں سے حاصل کیا کہ ہماری کیپیسٹی انسٹالڈ جنریشن کیپیسٹی 43,000 ہے اور 40,000 ہماری ڈیپینڈیبل جنریشن کیپیسٹی ہے, اور ہماری جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے وہ 31,000 ہے, اور جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے وہ 22,000 ہے, اور 9,000 میگا واٹ کا اس میں بیچ میں فرق ہے. تو آپ نے بلوانی صاحب سے سوال کیا تھا نا, یہ ہم نے لیا ہے نیپرا اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2022 سے, یہ آپ کی رپورٹ سے ہم نے لیا ہے. آپ کی رپورٹ سے لینے کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ 4 سال آپ کے, اور اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے, جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے تھے, وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تھے, لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی آپ نے اس پورے عرصے میں. آپ کی ایک رپورٹ موجود ہے, سینٹ کی رپورٹ موجود ہے, جس نے انکوائری کی تھی کہ آئی پی پیز میں کیا گڑبڑ کی گئی ہے اور کیوں کیے گئے ہیں, لیکن اس رپورٹ کو بالکل پیچھے کی طرف جو ہے نا رکھ دیا گیا ہے, اور قوم کے اوپر یہ بوجھ آپ ڈالتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے, اس لیے کہ جمعے کو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے, اور آج آپ پیر کو کابینہ کے فیصلے کے مطابق یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. لیکن ایسے کیسز ہائی کورٹس میں بے شمار ہیں جس میں کئی برسوں سے آپ نے کوئی فالو اپ نہیں کیا کہ اسٹے کیوں ملے ہوئے, اور اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں کیا جاتا. آپ فیصلہ تو کر دیتے ہیں, لیکن اس فیصلے پر امپلیمنٹ کے لیے جب وہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں تو آپ فالو اپ نہیں کرتے. تو پھر نیپرا کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ نیپرا کا کام اگر ربر اسٹیمپ کا ہے کہ جو کابینہ منظوری دے دے اور وہ اس کے بعد آ کر آپ اس کو آگے بڑھا دیں گے, صرف ایک فرضی قسم کی, ایک نمائشی قسم کی آپ ہیئرنگ کر کے, مجھے آپ بتائیں جتنی ہیئرنگز کی گئی ہیں آج تک, ان میں سے کتنی ہیئرنگ, کتنے پرسنٹ ہیئرنگ ایسی ہیں جس میں لوگوں کے جو آرگومنٹ آئے ہیں آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے, اور حکومت نے جو کہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے. آپ نے میں بہت محتاط ہو جاؤں تو 95% حکومت کے کہنے پر آپ نے فیصلہ کیا ہے. تو پھر اس نمائشی اقدامات کے فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سبسڈی ہے, یہ سبسڈی تو حکومت کی نااہلی ہے. اگر 298 روپے سبسڈی, ارب روپے آپ دے رہے ہیں کے الیکٹرک کو, تو کے الیکٹرک کو دینے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کراچی کے عوام کو دے رہے ہیں. یہ کراچی کے عوام کو آپ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آر ایل این جی کا مسئلہ ہے تو بھی یہ اہم بات ہے کہ آر ایل این جی ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے فرسودہ پلانٹ چلا رہے ہیں اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں. یہ جتنا زیادہ جس میں آئل لگتا ہے یا گیس لگتی ہے, اگر یہ صحیح پلانٹ چلائیں گے تو کم پیسے خرچ ہوں گے, تو وہ جو کم پیسے خرچ ہوں گے تو وہ کم صارفین کے اوپر جائے گا, سبسڈی بھی کم ہو جائے گی. اور سبسڈی کیا ہے؟ سبسڈی کن پیسوں سے ادا کی جاتی ہے؟ سبسڈی ان پیسوں سے ادا کی جاتی ہے جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ٹیکس دیتا کون ہے؟ پاکستان میں ٹیکس کراچی دیتا ہے, آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے تقریباً 42%, اور آدھا ٹیکس پورا پاکستان دیتا ہے.
تو بھائی ڈائریکٹلی بھی آپ ہمیں مار رہے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی آپ ہمیں مار رہے ہیں, اور اس طرح ہمارے ہی پیسے جو ہے وہ ہماری ہی سبسڈی کے اوپر, اور نااہلی کس کی, کہ الیکٹرک کی, نااہلی کس کی, ڈسکوز کی, نااہلی کس کی, ان ریگولیٹری باڈیز کی, کہ جو صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں, اور یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. تو میں تو ایک شہری کی حیثیت سے اس ٹیرف کو مسترد کرتا ہوں. میری بات کو نوٹ کیا جائے. پاکستان کے عوام اب اس قابل نہیں رہے, ان میں یہ سکت نہیں رہی ہے کہ آپ ان پر مزید بجلی کے بم ماریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ خبریں نہیں پڑھتے. ان حکمرانوں کے سینوں میں دل نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا, ایک ایسی کلاس پیدا ہو گئی ہے جس کو نہ بجلی کا غم ہے, نہ گاڑیوں کا غم ہے, نہ ان کے پیٹرول کا غم ہے, نہ ان کو گیس کا غم ہے. یہ غم تو غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے غم ہے, یا انڈسٹریلسٹ کا غم ہے. مجھے آپ بتائیں, بالکل ٹھیک بات ہے نا, آپ نے کوئی پلاننگ, آپ نے کوئی سروے ہی نہیں کیا, آپ نے کوئی رپورٹ ہی نہیں بنائی. کتنی اہم بات ہے کہ 1% انکریز کے نتیجے میں آپ کا 0.23% جو ہے آپ کی ایکسپورٹ میں ڈکریز ہوگی. ایکسپورٹ کی ڈکریز کا مطلب ملازمتیں کم ہوں گی. ایکسپورٹ کی ڈکریز کا مطلب آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا, اس کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ انڈسٹری کو بہتر بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ کے الیکٹرک جیسے ناسور ہمارے سروں پر مسلط کیے ہوئے آپ نے, ان کو لگام دیں, آپ ان کے لائسنس کینسل کریں, آپ ان کو پروویژن بنیاد پر لائسنس پہ لائسنس دیے جائیں, اپنی ہی رپورٹس کا فالو اپ نہ کریں, آپ اپنی ہی رپورٹس کے مطابق جو ہے اقدامات نہ کریں. اور آپ خود کہہ رہے ہیں, اور 4 سال سے میں سن رہا ہوں, 4 سال سے آپ نے کہا کہ کسی ایریا میں اگر چند لوگ بل نہیں دے رہے تو باقی جو ہے وہ کسی کو بل, آپ بجلی نہیں کاٹ سکتے. لیکن آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ اس وقت بھی 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس وقت بھی 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ تو ہر طرح سے ہمیں برباد کر رہے ہیں. برائے مہربانی ریجیکٹ کریں اس کو. بس میری تو سمپل بات یہ ہے, میرے پاس 50,000 دلائل ہیں بات کرنے کے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کہاں سے لے کر آئیں, لوگ کیوں نہیں اپلائی کرتے. جب تک کہ الیکٹرک کے پاس یہ چیزیں شیئرز موجود رہیں گے نا, اتنا خراب تجربہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ونس آپ اپنے پاس لیں گورنمنٹ کے پاس, اور جنریشن تو 100% آپ کر سکتے ہیں. جنریشن کی وجہ سے ہی تو سبسڈیز آپ کو دینی پڑ رہی ہیں. آپ جنریشنز کو اپنے پاس لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ایکسس بجلی ہے NTDC میں. تو اس کے بعد پھر آپ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, آپ اس میں ورکنگ انوائرمنٹ بنائیں تاکہ کوئی آ سکیں. جب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مونوپولائز لوگ ہیں, بہت طاقتور لوگ ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں چیزیں آگے نہیں بڑھتی, تو کون سا آدمی ایسا ہے جو ایک اچھی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہے, اچھے کاروبار میں. لیکن جب آپ ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہو تو نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی. سر 1 منٹ میری بات مکمل کر لیں پھر آپ بتا دیجیے. ایک تو یہ کہ پاور ڈویژن بھی یہاں پر موجود ہے, اور اگر کوئی بھی آدمی معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو نیپرا کا اس میں جو ہے وہ جو رول ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, تو وہ رول بھی پھر آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا. چلیں چھوڑیں اس بات کو. اب آ جائیے کہ دیکھیں, میں نے آج رپورٹ اکنامک کی جو دیکھی, کل اخبارات میں چھپی, کہ پورے پاکستان سے 4 ارب روپے کا زرعی ٹیکس جمع ہوا ہے. 4 ارب روپے صرف پینٹ. اور کل اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. 2 دفعہ کہہ چکے ہیں وہ. میں حیران ہوں کہ آپ چھوٹے کسان کو چھوڑ دیجئے, لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور عام صارفین کے اوپر پوری بجلی کا یہ ٹرانسفر کیوں کر دیتے ہیں. تو یہ سوال میں, اس لیے آپ کہیں گے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے, اس لیے کہ آپ سبسڈی کے پیسے کی وجہ سے یہ آپ اس میں قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ حکومت سے پوچھیں نا, پاور والوں سے, آپ ان سے کہیں نا کہ اپنی کیبنٹ سے پوچھو کہ آپ نے زراعت کے اوپر, ان بڑی جاگیروں کے اوپر جن کے سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل رقبے ہیں, ان کے اوپر کتنا ٹیکس لگا ہے. اگر پورے پاکستان سے 4 ارب روپے کلیکٹ آپ کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ بوجھ ہم کیوں ادا کریں. تو چونکہ جاگیردار بیٹھ کر ہمارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وڈیرے بیٹھ کر ہمارا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دیتے. اور اگین میں کہہ رہا ہوں, میں چھوٹے کسان اور چھوٹے زمیندار کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے بڑے جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کا ٹیکس لگانا شروع کر دیں, یہ کتنی سبسڈی ہے جو ہماری کم ہو جائے گی. تو آپ ان سے کہیں نا کہ بھائی آپ یہ جو متبادل ارینجمنٹ کریں نا, اب ہم پر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں.